ان کی خدمت میں عرض کرنے چلا ہوں. اللہ فرما رہے ہیں میں دوں گا حکومت اسے. وَيَتَّبِعُونَ النَّبِيِّ الْأُمِّي، جو میرے محبوب نبی کا اطاعت گزار ہوگا. اور حکومت پھر دی عمر کو، تو قرآن میں رب نے بتا دیا کہ عمر تو پکا اطاعت گزار ہے. سبحان اللہ، ادھوری رہ گئی ورنہ بات اگلی آتی. عمر تو پکا اطاعت. اب عمر جو فیصلہ دے وہ حضور کی اطاعت میں ہے. عمر جو رائے دے حضور کی اطاعت میں ہے. عمر 3 طلاق کو 3 کہے حضور کی اطاعت میں ہے. عمر 20 رکعتوں کا حکم دے حضور کی اطاعت میں ہے. ایک اور بات سن لیجئے جملہ قاضی سے. بدعت ہوتی ہے وہاں جہاں شیطان آئے. بدعت وہاں ہوتی ہے جہاں شیطان پہلے آ کے حملہ کرتا ہے. اس سنت کو چھوڑ، یہ دیکھ میں نے کتنا خوبصورت عمل تجھے دے دیا، یہ دیکھنا کتنا میٹھا عمل ہے، یہ دیکھنا کتنا پیارا عمل ہے. جہاں شیطان حملہ کرے وہاں بدعت آتی ہے. اور جس کا نام دیکھ کر شیطان بھاگ جائے، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. اب یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اگر توجہ ہو تو. جب حضرت موسیٰ نے قوم کو یہ بات بتائی، وہ جنہوں نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا، اللہ نے جن کو حکومت دینی ہے، ظاہر ہے انہیں تو نہیں دیکھا تھا نا انہوں نے. یقین جانے بندہ کتنی مشکل سے بات لاتا ہے اور آگے سے اگر یہ سلوک ہو بات کے ساتھ تو کتنا عجب ہوتا. انہوں نے دیکھا تو نہیں تھا انہیں، دیکھا نہیں پھر بھی دل میں بغض آ گیا ان کے. بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں. انہیں دیکھا نہیں تھا لیکن ان کے سینے میں بغض آ گیا کہ ہم موسیٰ کے امتی ہیں اور موسیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں نہیں دوں گا، اپنے محبوب ایک نبی ہوگا اس کے امتی ہوں گے انہیں دوں گا. بغض آ گیا، صحابہ کا بغض آ گیا. میں بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں. بغض آ گیا. اب ہر ایک مرض کا اللہ نے علاج بتایا ہے. جہاں مرض بتائی وہاں اللہ نے علاج بتایا. لیکن یہ جو مرض ہے صحابہ کے بغض کا، اس کا اللہ نے علاج نہیں بتایا. توجہ، جہاں مرض کو بیان کیا وہاں آگے علاج بتایا. جب اس کو بیان کیا فی قلوبہم مرض، مرض ہوگا کہاں؟ فی قلوبہم مرض. اللہ پھر کیا ہوگا؟ کوئی علاج ہوگا؟ اللہ فرماتے نہیں فزادہم اللہ مرضا، میں ان کا مرض بڑھاؤں گا. اوئے ہوئے 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 ہوئے، میں ان کا مرض بڑھاؤں گا. انہیں عروج ملے گا اس کا مرض بڑھے گا، انہیں ترقی ملے گی اس کا مرض بڑھے گا، ابو بکر کو مسلح ملے گا اس کا مرض بڑھے گا، عمر کو عدالت ملے گی اس کا مرض بڑھے گا، عثمان کو 2 بیٹیاں ملے گی اس کا مرض بڑھے گا، علی کو میں خلافت دوں گا اس کا مرض بڑھے گا، علی کو پیارے آقا اپنا بھائی کہیں گے اس کا مرض بڑھے گا، میں حمزہ کے سر پہ تاج شہادت رکھوں گا اس کا مرض بڑھے گا، میں حسین کو عزت عطا کروں گا اس کا مرض. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ. اب ان کا مرض کیسے بڑھا؟ حضرت موسیٰ طور پہ ہیں، واپس جو پلٹے تو دیکھا قوم نے ایک بچڑا بنا لیا، اس کی عبادت شروع کر دی. ایک جانور کی، اور سامری جادوگر نے وہ بنایا ایسے، کچھ سوراخ اس کے آگے سے رکھے کچھ پیچھے سے رکھے اور ہوا والی جگہ پہ رکھ دیا. آگے سے ہوا آتی، پیچھے سے آواز نکلتی، پیچھے سے آواز آتی، ہوا آتی، آگے سے آواز نکلتی. انہوں نے کہا او یہ تو بولتا بھی ہے. اسے دانے وانے، اسے اس کے سامنے گوشت، پھل، فروٹ، اس کی خدمتیں. حضرت موسیٰ واپس آئے
تو دیکھا کہ قوم تو بچڑے کو پوج رہی ہے، وہ یہ کیا کیا، یہ کیا کیا تم نے؟ کہ یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہمارا الہ ہے، معبود ہے۔ حضرت موسیٰ جھگڑ پڑے حضرت ہارون سے، میں قوم کو تیرے حوالے کر کے گیا تھا، قوم یہ کیا کرتی رہی اور تو نے ان کی اصلاح نہیں کی۔ روایات میں لکھا ہے حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کی داڑھی کو پکڑ لیا، ایک ہاتھ میں داڑھی پکڑی، ایک ہاتھ میں سر کے بال پکڑے۔ حضرت موسیٰ نے ایک ہاتھ میں دلالی تھے، داڑھی پکڑی اور سر کے بال پکڑے۔ فرید قصر والو، خطابت کیا ہے؟ بلا جانے میری تقریریں ہوتی رہتی ہیں، سنتے رہتے ہو، میں ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون گتھم گتھا ہو گئے، جھگڑ پڑے، اس کے باوجود دونوں نبی ہیں۔ یار بول جو، خدا دا نام بول۔ اس کے باوجود دونوں نبی ہیں، موسیٰ بھی نبی ہیں، ہارون بھی نبی ہیں۔ موسیٰ کی نبوت میں فرق نہیں آیا، ہارون کی نبوت میں فرق نہیں آیا۔ اور سنیے فرقہ واریت پھیلانے والوں، قاضی کا جملہ سنو، موسیٰ بھی نبی ہیں، ہارون بھی نبی ہیں، جھگڑ پڑے ہیں، تب بھی نبوت میں فرق نہیں آیا، نہیں آیا جھگڑنے سے نبوت میں فرق۔ موسیٰ بھی نبی ہیں، جھگڑے ہیں تب بھی، ہارون بھی نبی ہیں، جھگڑے ہیں تب بھی، معاویہ بھی صحابی ہیں، علی بھی صحابی ہیں، جھگڑے ہیں، صحابیت میں فرق نہیں۔ نہ علی کی صحابیت میں فرق آیا، نہ معاویہ کی صحابیت میں فرق آیا۔ وہاں جھگڑے ہیں حضرت موسیٰ اور فرعون، نہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، نہ حضرت ہارون کی نبوت میں فرق آیا، نہ حضرت موسیٰ کی نبوت میں فرق آیا۔ یہاں نہ حضرت معاویہ کی صحابیت میں فرق آیا، حضرت معاویہ بھی صحابی ہیں، حضرت علی بھی صحابی ہیں، معاویہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے، علی بھی ہمارے سر کا تاج ہے۔ جو حضرت معاویہ سے بغض رکھے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، جو حضرت علی سے بغض رکھے۔ میرا جملہ سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ وہ ملی کسے ہے حکومت؟ بہت ساری باتیں ہیں یقین جانے، اور وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے، میں بس ایک جملے پہ اکتفا کرتے ہوئے رخصت چاہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، کون؟ بہت ساری فرمائشیں میرے بھائی عبدالعزیز صاحب کی تھیں، اشعار کی طرف سے بھی، کہ وہ منوال میں جو فلاں فلاں پڑا تھا وہ سنانا ہے، لیکن میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر امت میں محدث گزرے ہیں، محدث نہیں، محدث کون؟ محدث اور طبقہ ہے، احادیث میں جن کا تذکرہ آتا ہے، جرا کرتے ہیں، احادیث کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر انہیں آپ تک پہنچاتے ہیں، امت تک پہنچاتے ہیں، وہ محدث ہیں۔ محدث، پیارے آقا فرماتے ہیں، ہر امت میں محدث گزرے ہیں۔ جملہ سن لیا اور آپ کے دماغ میں بھی پہنچ گیا تو مسکرا دیجئے گا کہ مسکراہٹ میرے کانوں تک پہنچے، آپ کی، آپ میرے آنکھوں تک پہنچے آپ کی مسکراہٹ۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ محدث جس سے رب کلام کرے، جس سے رب کلام کرے، اس لیے پیارے آقا فرماتے ہیں، عمر انت لسان اللہ، تو رب کی زبان ہے۔ عمر تو رب کی زبان ہے، جسے الہام ہو وہ عمر ہے۔ 27 یا 22 مقام ایسے کہ عمر فرش پہ بولا ہے، رب عرش پہ بولا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، عمر وہ جو اٹھے زیست کا عنوان بنے، منبر پہ چڑھ کے بولے حق کا بیان بنے، ہجرت کرے جرت کا اعلان بنے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، کون؟ جی حضرت علی،
حضرت علی فرماتے ہیں سب صحابہ نے ہجرت کی چھپ کر، سب صحابہ نے ہجرت کی چھپ کر۔ حضرت علی کا قول ہے، کس کا؟ میں ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، حضرت علی کا قول ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب حضرت عمر نے ہجرت کرنی تھی، اب رب کا حکم تھا کہ ہجرت کرنی ہے، حضرت عمر نکلے، کندھے پہ تلوار، دوسرے کندھے پہ کمان، ہاتھوں میں تیر، ہجرت کرنی ہے، ہجرت کرنی ہے۔ توجہ، جہاد میں نہیں جا رہے، ہجرت، میدان میں نہیں جا رہے، ہجرت۔ کیسا مرد ہے جری، کیسا عمر کہ آج انگریز مورخ کو لکھنا پڑے کہ اگر دھرتی پر ایک عمر اور آ جاتا پوری دھرتی پہ اسلام پھیل جاتا۔ ادھر کمان، ادھر تلوار، ہاتھوں میں تیر پکڑے، آئے بیت اللہ میں، مطاف والی جگہ میں ابو جہل اور اس کی کمپنی بیٹھی ہے، ابو لہب، عتبہ، شیبہ بیٹھے ہیں، سکون سے آ کے پہلے طواف کیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی فرما رہے ہیں۔ راوی کون ہے؟ حضرت علی۔ سکون سے آ کے پہلے حضرت عمر نے طواف کیا، پھر مقام ابراہیم پہ 2 نفل بڑے سکون سے پڑے، پھر آئے یہاں یہ دائرہ بنا کے بیٹھے تھے ان کے پاس، اور انہیں آ کے کہا اوے ٹھنڈے مزاج والے، او ٹھنڈے مزاج والے، اتنی بارش تو نہیں ہوئی کہ اتنے ٹھنڈے ہو گئے تسی چکوا لا لے ہو، قاضی دے مرید تے ٹھنڈے ہو جاؤ۔ آئے اس دائرے کے پاس اور یوں تلوار ہے، کمان ہے، تیر پکڑے ہوئے ہیں، آگے کہتے ہیں عمر ہجرت تو نہیں کر رہا ہے، تمہارے ڈر سے نہیں، اس لیے کہ رب کا حکم ہے، تمہارے ڈر سے نہیں، اس لیے کہ رب کا حکم ہے۔ جس نے اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو، جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہوں، جس کا جی چاہے کہ اس کی ماں اس پہ روئے، آئے وہ میرے مقابلے میں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کسی ایک کی جرت نہیں ہوئی کہ نگاہیں اٹھا کے عمر کو دیکھ سکے۔ اس لیے تو کہتا ہوں جو اٹھے عزیز کا عنوان بنے، ممبر پہ چڑھ کے بولے حق کا بیان بنے، ہجرت کرے جرت کا اعلان بنے، تولے میزان بنے، بولے قرآن بنے۔ اور آخری جملہ بھی سن لو، چلو ادھے بھی انشاءاللہ فرمائش پوری ہو جائے گی، باقی تو ٹائم نہیں ہے۔ جب تک چڑھے گا سورج، میرا جملہ ضائع گیا دکھ ہوئے گا، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا۔ خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا۔ جب تک رہے گی، جب تک رہے گی، اتنی منت کبھی نہیں کی تھی جتنی جملے تے کر رہے ہیں، جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر، عمر کو علی کے گھر سے نکالا نہ۔ جب تک رہے گی، جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر، عمر کو علی کے گھر سے، عمر کو علی کے گھر سے، یہی جی بڑا پتہ کھیڑیا نہیں۔ جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر، عمر کو علی کے گھر سے، عمر کو علی کے گھر سے نکالا نہ جائے گا۔ یہی تو ہمارے عقیدے کا حسن ہے کہ عمر وہ بھی ہمارا ایمان ہے، فاطمہ بھی ایمان ہے، علی بھی ایمان ہے۔ بولنا بولنا، فاطمہ بھی ایمان ہے، علی بھی ایمان ہے۔ فرمائش ہے پوری کر دیتا ہوں، حسین جنت کا بادشاہ ہے،
حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اکھ دا تار ہے، حسین بھائی حسن دا پیار ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے، زمین بدلے زمانہ بدلے ساکی بدلے میخانہ بدلے مگر نہ بدلے حسین حق تو وفا دا بڑھ کے اصول لکھ لے، حسین عابد حسین ساجد حسین صابر حسین شاکر حسین قاری کربلا دا حسین نہیں تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے، اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے علی دا سارا گھرانہ پاک دل دل براں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، دل دل براں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے، جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جاں بھی حسین ہے، وہاں ایک جاں بھی حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد، حسین ہے سخی میرا، حسین میرا پیر ہے، حسین دوش مصطفیٰ دا شاہ سوار امیر ہے، حسین ہے قرآن دی آیات وچ آباد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک، مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک، تن بدن لہو جگر آزان کربلا تلک، یزید با فساد ہے حسین دا جہاد من۔ اللہ رب العزت ہمیں حسینی بنائے، فاروقی بنائے، عثمانی بنائے، حیدری بنائے، صدیقی بنائے، محمدی بنائے۔ ہمارے عقیدے کا یہی حسن ہے کہ اللہ نے جسے جو مقام عطا فرمایا ہے اس مقام کے مطابق اس کی اطاعت کرو، اسے مانو، اس پر ایمان لاؤ، کسی جاہل کے کہنے پر اپنی قبر